سید امین القادری۔ دوستوں یہ ایک ایسا نام ہے جس کو آج کل اکثر مسلمان جانتے اور پہچانتے ہیں، اور نوجوان اور یوتھس کے بیچ میں تو یہ نام جیسے ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصلاح معاشرہ اور سوسائٹی ریفارمز پر سید امین القادری سے بہتر اسلامک اسپیکر شاید اب ہندوستان میں موجود نہیں ہیں۔ دوستوں پچھلے کچھ سالوں میں سید امین القادری صرف ہندوستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نہیں بلکہ ایشیا، یورپ اور پورے دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ ان کے بیانات لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ان کے ذریعے ان کی تحریک یعنی کہ سنی دعوت اسلامی سے جڑتے جا رہے ہیں، جس کا کارواں روز بروز بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ دوستوں آپ بھی سید امین القادری صاحب کو ضرور سنتے ہوں گے اور ان کی تقریریں پسند کرتے ہوں گے، لیکن ایک کہاوت ہے کہ ایوری تھنگ اسٹارٹس ود نتھنگ، یعنی کہ ہر چیز زیرو سے شروع ہوتی ہے اور ہر کامیاب انسان کبھی نہ کبھی ایک معمولی انسان رہا ہوتا ہے۔ تو سید امین القادری جو کہ آج لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے اور کافی سارے ان کے فینس دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ کیسے ایک معمولی کالج اسٹوڈنٹ سے ایک ورلڈ فیمس اسلامک اسپیکر بنے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں ایسی ہی کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں سید امین القادری صاحب کی پیدائش مہاراشٹر کے ایک شہر مالیگاؤں میں 84-85 کے ایرا میں ہوئی تھی، یعنی کہ آپ کی عمر 35 سے 36 سال یا 37 سال تک کی ہے۔ سید امین القادری صاحب فائنینشلی ایک متوسط یعنی کہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے والد صاحب رکشہ چلاتے تھے اور رکشہ چلا کر وہ آپ کے پریوار کا اور آپ کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اور اس بات کو سید صاحب نے بھی اپنی ایک تقریر میں بہت پراؤڈلی بتایا ہے کہ میرے والد صاحب رکشہ چلاتے ہیں اور انہوں نے مجھے حلال کی کمائی کھلائی ہے، اس بات پر مجھے فخر ہے۔ دوستو سید امین القادری صاحب کو بچپن سے ہی فحش عادتوں سے اور نوجوانوں کی بگڑتی عادتوں سے کافی ساری دقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کے دل میں ایمان اور نیکی کی طرف رغبت پیدا کر رکھی تھی، اور انتظار تھا کہ سید صاحب کو ایک صحیح گائیڈنس ملے جو کہ اس ہیرے کو کان سے نکالے اور دنیا بھر کے سامنے چمکا دے، اور یہ گائیڈنس انہیں مولانا شاکر نوری صاحب کی شکل میں مل گئی۔ مولانا شاکر نوری صاحب قاری رضوان اور ایک مولانا عثمان صاحب کے ساتھ مالیگاؤں اجتماع میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت تحریک کا نیا دور تھا اور سنی دعوت اسلامی اتنی زیادہ ترقی پر نہیں تھی، اسی لیے وسائل کی بھی کمی تھی۔ مولانا شاکر نوری صاحب قاری رضوان صاحب کے ساتھ اجتماع کرنے کے لیے مالیگاؤں روڈ ویز سے جایا کرتے تھے، دن میں دعوت کا کام کرتے، شام کو اجتماع کر کے رات کو روڈ ویز سے واپس آ جایا کرتے، اور اس طریقے سے مالیگاؤں میں ہلکے ہلکے تحریک کا کام زور پکڑنے لگا۔ دوستو اجتماع کے دوران ہی مولانا شاکر نوری صاحب کی نظر میں ایک ایسا بچہ آیا جو کہ ہر اجتماع میں شریک ہوتا اور اجتماع کی ساری تقریروں کو بڑے غور سے سنتا تھا۔ مولانا شاکر نوری اور قاری رضوان صاحب نے اس بچے کو گڈا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بچہ اپنے بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت دکھا کرتا تھا، اور اس طریقے سے سید امین القادری صاحب مولانا شاکر نوری صاحب کی نظر میں آ گئے، اور پھر وہ اپنی اسکول کی پڑھائی اور دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھانے لگے۔ اسکولی پڑھائی پڑھ کے ان کا جب انٹر ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ لے کر SSC تک پڑھائی کی۔ جب انہوں نے SSC تک پڑھائی کی، پھر ایک بار وہ قاری رضوان صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب مجھے کالج نہیں کرنا، اب میں عالم دین بنوں گا۔ قاری رضوان صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی کالج کی پڑھائی پہلے مکمل کریں، اس کے بعد دینی تعلیم جوائن کریں۔ سید صاحب کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کالج اس لیے جانا نہیں چاہتا کہ وہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور لڑکے اور لڑکیاں آوارہ گردی کرتے ہیں، اور شرم کی وجہ سے میری نظریں ان کی طرف نہیں اٹھتی ہیں، جس سے مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کالج چھوڑنے کا تہیہ کر لیا اور مستقل دینی تعلیم میں جٹ گئے۔ سید صاحب کو چونکہ بچپن سے ہی تبلیغ اسلام کرنے اور مشنری فیلڈ میں جانے کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے آپ اجتماعات مینج کرنے اور اجتماعات میں شرکت کرنے لگ گئے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ عمل کی دولت بھی عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے جب آپ بولتے تو مجموعات کے مجموعات پر اس کا اثر ہوتا اور لوگ آپ کی باتوں پر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے آپ شہرت کی دنیا میں قدم رکھتے گئے اور ہندوستانی مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ سوشل میڈیا نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آپ کو بام عروج پر پہنچانے میں اس کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے۔ دوستوں اگر آج کہیں بھی اسلامک اسپیکرز کا نام لیا جاتا ہے تو صف اول میں مولانا ثاقب رضا مصطفی، مولانا ثاقب شامی اور سید امین القادری جیسے اسپیکرز آتے ہیں۔ دوستو چلیے اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کیجئے، اور اسی طریقے کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ڈبلو پریزنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔